اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، یعنی محرم الحرام سے ہجری سال کا آغاز اور ذی الحج پر ہجری سال کا اختتام ہوتا ہے۔ اس ماہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ ماہ محرم کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس مہینے کا روزہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل ہے۔ اسلام سے پہلے بھی اس مہینے کو انتہائی قابل احترام سمجھا جاتا تھا۔ اسلام نے یہ احترام جاری رکھا۔ اس مہینے میں جنگ ممنوع ہے، اسی حرمت کی وجہ سے اسے محرم کہتے ہیں، اور اسی مہینے سے نئے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ ایک بار کسی نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرض نماز کے بعد کون سی نماز افضل ہے؟ اور رمضان کے فرض روزوں کے بعد کس مہینے کے روزے افضل ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز نماز تہجد ہے، اور رمضان کے بعد افضل روزے محرم الحرام کے ہیں۔ اور محرم کو محرم اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اور اس حرمت کی تاکید کے لیے اسے محرم کا نام دیا گیا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے، یعنی ان حرمت والے مہینوں میں ظلم نہ کرو، کیونکہ ان میں گناہ کرنا دوسرے مہینوں کی نسبت زیادہ شدید ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہیں، جو اللہ کی کتاب کے مطابق اسی دن سے نافذ چلی آ رہی ہے، جس دن اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب واجب الاحترام ہیں۔ بے شمار تاریخی و اسلامی واقعات محرم الحرام کے یوم عاشوراء کو وقوع پذیر ہوئے۔ اسی ماہ محرم الحرام کے یوم عاشوراء کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دیگر حضرت اہل بیت اور وفا شعار ساتھیوں کے ہمراہ میدان کربلا میں مرتبہ شہادت پر فائز ہوئے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا اسلامی سال کے پہلے ماہ میں ہونا ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے نئے سال کی ابتدا بھی قربانی سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یوم عاشوراء کو تمام ایام پر فوقیت و فضیلت بخشی ہے۔ جس شخص نے عاشوراء کا روزہ رکھا اس کو ثواب عطا کیا جائے گا۔ جس نے یوم عاشوراء پر کسی یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا، اللہ تعالیٰ اس یتیم کے سر کے ہر بال کے عوض جنت میں اس کا درجہ بلند فرمائے گا۔ اور جس شخص نے عاشوراء کی شام کو روزے دار کو افطار کروایا تو گویا اس نے اپنی طرف سے ساری امت محمدیہ کو افطار کروایا۔ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہون لاکھ سیلاب سے محفوظ ہو کر کوہ جودی پر لنگر انداز ہوئی۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا گیا اور ان پر آگ گلے گلزار ہوئی۔ اسی دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی نصیب ہوئی اور مصر کی حکومت ملی۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ایک طویل عرصے کے بعد ملاقات ہوئی۔ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے شر سے نجات دلا کر آسمان پر اٹھایا گیا۔ اسی دن دنیا میں پہلی باران رحمت نازل ہوئی۔ اسی دن قریش خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالتے تھے۔ اسی دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ اسی دن فریب کاروں نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جگر گوشہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو میدان کربلا میں شہید کیا۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی۔ اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت واپس ملی۔
اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت بیماری سے شفا نصیب ہوئی۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام 40 روز مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد نکالے گئے، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ جزاک اللہ۔